اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ اس سلسلے کی آخری آیت سورت ہے۔ اب الف لام را، 5 سورتیں الف لام را سے اور ایک سورت الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے۔ وہ وقت آئے گا، ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑیے ان کو، نظر انداز کر دیجئے، اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے، یہ کھا پی لیں، تمتع کر لیں، فائدہ اٹھا لیں، زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے، جو چرنا چگنا ہے کر لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں۔ یہ جو یلہہم العمل ہے، الہا یلہی الہاءً، غافل کر دینا۔ حدیث میں آتا ہے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے۔ اگر زیادتی ہے، فراوانی ہے، رزق کی سر و سامان موجود ہے، ہر چیز، کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں، تو اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ سے غفلت ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو۔ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، الہاکم التکاثر، وہ صورت مبارکہ ذہن میں رکھیے۔ ویلہہم العمل، طول عمل کہلاتا ہے یہ، انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے، میں یوں کروں گا، پھر ایسے کروں گا، پھر اس طرح کروں گا، پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا، پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا، یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا، اس طرح آگے بڑھوں گا، اسی میں مگن رہتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا، اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے۔ وہ وقت تو معین ہے اللہ کا، تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پر جن کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے، یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا۔ لہذا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص، قالوا یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے، جس کو یہ زوم ہے، جس کا گمان ہے، نزل علیہ الذکر، کہ اس پر اللہ کی طرف سے الذکر نازل ہوا ہے، یاد دہانی نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، ہمارے نزدیک تو تم دیوانے ہو گئے ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے تو آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں، فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ فرشتے آئے تھے حضرت لوط کی قوم کے اوپر اور سدوم اور عمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ گئے تھے، تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں، اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، اور پھر انہیں کوئی اور پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جہاں تک تو تعلق ہے انا نحن نزلنا الذکر کا، تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی۔ تورات بھی اللہ نے نازل کی، ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، فیہا ھدی ونور۔ انجیل نازل کی ہم نے، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، یہ صرف ایکسکلوسیو ہے معاملہ قرآن کا۔
اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے، جو کامل ہے، وہ ابھی آنے والا ہے. لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہیں، نامکمل ایڈیشنز ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئیں، ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں، تو جواب دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی. نمبر 2، کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وحی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام عبث تو نہیں کرتا، ضرورت کے بغیر نہیں کرتا، کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا. یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، وہی جاری رہنی چاہیے، اس کا جواز ہو جائے گا. یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی، محفوظ نہیں رہی، تب بھی وحی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے، تو پھر اجرائے وحی، یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد قادیانی نے کہ وحی تو ایک نعمت تھی، کیسے بند ہو سکتی ہے، وحی کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن اجرائے وحی کے لیے ضرورت عقلی جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی. یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی، انجیل میں نہیں ہوئی تھی، قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو، اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے. اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وحی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں، اگلی قوموں میں. یہ شیعہ اس علیحدہ ہو جانے والے، کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئیں نسلوں کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی، ان کے 3 بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں، تو یہ گویا کہ شائع ہونا، علیحدہ ہونا، پھیل جانا، پھیلتی چلی گئیں. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، جب بھی کبھی آیا مگر وہ استہزاء کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر. مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چبھ جاتی تھی، وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے، لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استہزاء کرتے تھے. لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے. یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے، جیسے آج آپ آئے ہیں یا ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے، ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے، کتابیں ان پر نازل ہوئیں، لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم نے ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہ کہتے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری تو نگاہوں پر کچھ جادو کر دیا گیا، شکر کر دیا گیا، نظر بندی کر دی گئی تھی. بل نحن قوم مسحورون، حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے. صدق اللہ العظیم.